USA اور ایران کی جو جنگ ہے، جو اس میں اسرائیل بھی ہے، USA اور اسرائیل یہ الائز ہیں، اور مختلف تقریباً 12-13 ملک تو اعلانیہ جو ان کے ساتھ ہیں شامل ہیں اس جنگ میں، اپنے ایئر بیس بھی دے رہے ہیں اور لاجسٹک سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس جنگ کو جو ہے وہ ایک آپ تھرڈ ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں، اور میگاڈون جسے آپ کہہ سکتے ہو، یا ملحمۃ العظمیٰ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی جو احادیث کی روشنی میں جو اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ وہی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ مزید اس پہ جو ہے وہ بندہ روشنی ڈال سکتا ہے آرام سے. اس وقت تک جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سارے یہی کچھ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کے بارے میں مختلف ماہرین کی جو پیشن گوئیاں بھی ہیں، پریڈکشن بھی ہیں، مختلف پروفیسرز ہیں وہ پریڈکشن کرتے ہیں. چائنا کے ہو گئے، رشیا کے ہو گئے، امریکن ہو گئے، گلف کنٹریز میں ہو گئے، یا پوری دنیا میں یورپین ہو گئے، تو ایشین ہو گئے. تو اپنی اپنی جو وہ آرا دیتے ہیں، مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی خبریں دیتے ہیں احادیث کی. اور وہ جو ساری ہیں وہ ساری جو بھی انفارمیشن ہے، جو پریڈکشن ہے، بابا ونگا جو ہے اس نے جو پریڈکشن کیا ہے، جو پریڈکٹ کیا ہے، اور بھی جو پریڈکشن ہے اسلامک پوائنٹ آف حوالے سے دیکھیں تو یہ ساری جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو حدیث کی روشنی میں وہ ایگزیکٹ ان پہ بیٹھتی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس جنگ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جو مختلف ماہرین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اس میں یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں امریکن جو ہے وہ اس میں ضرور جو ہے وہ اپنی فورس کو انٹر کرنے کی کوشش کرے گا. جو اپنی آرمی ہے اس کے بغیر جو ہے وہاں پہ حالات جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا، مختلف الائز جو ہیں ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے یا کردش کے ساتھ مل کے یہ انٹر کرنے کی کوشش کرے گا. اس سے جو ہے وہ امریکن اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ علاقتیں ہوں گی وہاں پہ لوگ خلاف ہوں گے، تو امریکہ میں یہ خانہ جنگی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. یہ جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا. اس کے بعد یہ جو گلف جو ہے اس جنگ میں ظاہر اتنی بڑی جنگ لگے گی، اتنی لمبی ہوگی جتنی، تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ بچ نہیں سکے گا. گلف جو ہے وہ اس کی تباہی کی جو ہے وہ پھر اس کا مقدر بنے گی. اور اس جنگ میں آگے ترکی اور سعودیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جس میں جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے عید کے بعد جو ہے وہ سعودیہ بھی ہو جائے گا، اور ترکی بھی ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ جو یہ اس جنگ کا جو حصہ بن جائیں گے ایران کے خلاف. اور بڑی جو ہے وہ گھمسان کا جو ہے وہ رن پڑے گا ادھر مڈل ایسٹ میں، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے پیٹے میں آئے گی، اور بڑی مشکل ہو جائے گی ان دونوں کنٹریز کے لیے، سعودیہ اور ترکی کے لیے. پھر اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ لوگ اگر آپ غور کریں اور آپ کو اگر خبر رکھنی ہے رکھا کریں، وہ مسجد اقصیٰ کی رکھیں گے. یہ مسجد اقصیٰ کو ان آنے والے دنوں میں عید کے بعد کسی ٹائم یا پہلے کسی بھی ٹائم اس کو جو ہے وہ یہ تباہ کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ برباد کر کے اس کو شہید کریں گے. اور اس کو جو ہے وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی جو ہے وہ یہ اسرائیل کوشش کرے گا. اور یہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جو ہے وہ جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، اور یہ بنا کے رہے گا. اس میں جارڈن کا علاقہ ہے آئے گا، اسرائیل میں سیریا کا، لبنان، یہ جو مخصوص علاقہ ہے سعودیہ کا، اور اس کے بعد عراق کا کچھ علاقہ، ترکی کا کچھ علاقہ، یہ جو ہے وہ گریٹر ایجپٹ کا کچھ علاقہ، یہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنا کے رہے گا. اور یہی جو ہے وہ سینٹرل پاور ہوگی پوری دنیا کی، یہ بنے گی آنے والے وقت میں. اس جنگ کے حوالے سے جو مختلف ماہرین جو پیشن گوئی کر رہے ہیں، جو پریڈکٹ ہوئی ہیں، اور جو احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. ایران جیتے گا تو نہیں یہ جنگ، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس میں فاتح مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ہوگا نہیں. جو میری جو پریڈکشن ہے، جو مختلف ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایران بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچیں گے، سروائیو تو سارے کر جائیں گے، لیکن نقصان بہت حد تک ہوگا. گلف تباہ ہو جائے گا. باقی دنیا کا تو حال تو ویسے بھی ہے، وہ ایشین تو ان کا تو بھی بڑا مشکل حال ہوگا، کیونکہ ادھر بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے جنگ چھڑے گی. پاکستان کی، افغانستان کے ساتھ تو لگی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہوں گے، تو یہ ایریا بھی بہت بڑا ڈیمیج کرے گا، بہت بڑی جو ہے وہ تباہی آئے گی. یہ ایسا نظر آ رہا ہے. اور پھر سب سے جو اہم بات ہے، جو بڑی حدیث کی روشنی میں جو ہے کہ جو بڑی جو ہے وہ واضح جو حدیث ہیں، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے قول کے مطابق کہ قسطنطنیہ کو جو دوبارہ سے جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی فورسز فتح کریں گی، تو وہ جائے گا کدھر پہلے، کیونکہ اس وقت تک تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے. سلطان احمد نے اس کو لیا تھا، سلطان عثمانیہ سلطنت میں، تو اس وقت تو ترکی کے پاس ہے، موجودہ جو ترکی ہے. تو یہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں دوبارہ جائے گا؟ تو مجھے جو لگتا ہے، جو ماہرین کی بھی جو میں نے جو دیکھی ہیں، اور جو میری بھی جو وائبز مجھے آ رہی ہیں، کہ یونان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ترکی کے ساتھ اس کی چپلش ہو جائے. یہ ابھی تک کہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹینشن تو ہے علاقوں کو لے کے. تو یہ اگر آپس میں بھیڑ گئے، ان کی دونوں جو ہے وہ معاملات الجھیں گے، تو اس میں انٹر کرے گا روس. روس جو ہے وہ اس وقت کرملن آپ دیکھیں کہ کریمیا کا سارا علاقہ اس کے پاس ہے، یہ جو بلیک سی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے سارا، تو بلیک سی ترکی کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو بلو ماسک ہے، یہ پہلے چرچ ہوا کرتا تھا، اور اس میں جو جتنے بھی پادری ہوتے تھے اس وقت کے کرسچن جو ہوتے تھے، یہ بڑے نرم دل کرسچن ہیں، جو آپ مسلمانوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت رشیا کی صورت میں، پیوٹن کی صورت میں. یہ وہی ہے، یہ وہاں سے ماسکو چلے گئے تھے، رشیا کے علاقوں میں چلے گئے تھے، وہاں سے یہ یورپ کی طرف نہیں گئے تھے، یہ ادھر ہی چلے گئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس جو اگر چپلش ہوگی ایران کی، ترکی کی اور یونان کی، تو اس میں انٹر کرے گا رشیا. اور رشیا جو ہے وہ اس استنبول کو دوبارہ لے گا، جو قسطنطنیہ ہے. یہاں سے جا کے پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہوگی، جس میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ اس کو دوبارہ فتح کرے گا. تو یہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس کے بارے میں جو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کی روشنی میں، یہ جو ماہرین ہیں مختلف جو پروفیسر ہیں جو پریڈکشن کر رہے ہیں، جو پریڈکشن ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ یہ وہی ہے. وہ انہوں نے بھی جو کہیں سے سنی
سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، ذرا وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ روس انٹری کرے گا اور روس اس قسطنطنیہ کو دوبارہ سے لے گا، کیونکہ یہ ہے ہی وہی جو کرسچن ہے، جو نرم دل کرسچن جو ہے وہ یہاں سے روس کے تھے، اور وہ دوبارہ لینے کی کوشش کرے گا اور وہ اس جنگ میں فائدہ اٹھا کے اس کو قسطنطنیہ کو دوبارہ سے لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس کو مسلمان فتح کریں گے۔ یہ میں نے کہا ایک پریڈکشن جو ہے اس وار کو لے کے جو اس وقت چل رہی ہے، یو ایس اے، اسرائیل اور ایران کی وار، اس کی جو آنے والے دنوں کی جو پریڈکشن ہے۔